یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 14 جنوری 2022 چل رہا ہے۔ ایک شعر کا جز ہے، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، مومن کا وہ انداز باکمال کھو گیا۔ کیونکہ ہمیں اسی شعر کے تحت کچھ بات آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ آج نگاہیں اٹھا کر دیکھیے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں ظلم عام ہونے لگا ہے۔ قتل و غارت، زنے کا اڈے، فحاشی جنم لے چکی ہے۔ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے، تاریکیاں چھا رہی ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام، بزرگ ہم سب کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ اور سنت سے اتنی دوری ہو رہی ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ پوری دنیا ایک وقت تھا کہ نور سے منور تھی، کوئی قوم، کوئی مذاہب امت مسلمہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی، مذہب اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ لیکن آج یہ دنیا نور سے تاریک میں بدل رہی ہے، اندھیریاں چھا رہی ہے، اور ہر قوم مذہب اسلام کو دبانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مسلمان اس طرح گناہوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی پستی کا راز بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ قوم کبھی بھی بام عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ مسلمان کس فحش چیز اور کون کون سی چیزوں کو اپنانے لگا ہے اپنی زندگی میں، دوسری قوموں یا مذاہب کے آئیڈیل نمونے اپنانے لگے ہیں۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں فحاشی برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بھلا آج تمہیں بتاؤ کہ کون سا ملک یا جگہ، خطے خالی ہے جہاں پہ مسلمان ہو اور برائی کے اڈے قائم نہ ہو، فحاشیاں جنم نہ لیتی ہو؟ الا ماشاء اللہ کچھ خطے باقی ہوں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے یا گوشے کا جائزہ لیں، یقین جانیے دل لرز جائے گا، کانپ جائے گا، آنسو نکل پڑیں گے۔ آج مسلمان کس طرح بے ڈھنگے بے باکی سے زندگی گزار رہا ہے۔ نہ خدا کا خوف دل میں ہے، نہ اللہ تعالی کا علم الہی کا ڈر ہے۔ دیکھ کر دوسری قوم مسکرا رہی ہے۔ مسلمانوں کی گندی حرکتوں کو دیکھ کر شیطان واہ ٹھوک رہا ہے۔ فحاشی، فلم اڈے، جوئے، تاش، شراب نوشی جیسی چیزوں میں آج مسلمان ملوث ہے۔ اللہ کی پناہ۔ وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، مومن کا وہ انداز باکمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ آپ چلے جائیں، دیکھیں، مشاہدہ کریں، اسلامک ممالک کی تحقیق کریں، آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ لوگوں، میں کسی دوسری قوموں یا مذاہب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان ممالک یا شہر یا خطے کی باتیں بول رہا ہوں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، علماء کرام بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دین کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، تو دوسری جانب فحاشی برائی جنم لے رہی ہے۔ علماء کرام پکار رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت کا خوف دل میں نہیں ہے۔ آج مسلمان کس طرح پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جہاں پہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیسے سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، وہ اپنے مال و دولت اور پیسے کو کس طرح پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ افسوس، صدا افسوس، اتنی زیادہ برائیاں آج دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ایک طرف باپ فحاشی میں مبتلا ہے، دوسری جانب بیٹا عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں۔ وہ ہمارے سپہ سالار نے کہا تھا کہ جب مسلمانوں کے دسترخوان پہ ایک طرف شراب اور دوسری طرف لڑکیاں ہوں تو سمجھ جانا کہ یہ قوم تباہ و بربادی میں اب لگ گئی ہے، یہ قوم کبھی بھی بام عروج تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آج وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔
اللہ کی پناہ، لوگوں قیامت کا منظر سامنے آ گیا۔ ارے تم کس ملک شہر کی باتیں کہہ رہا ہے جب حجاز سعودیہ عربیہ میں فحاشی جنم لے چکی ہے، برائیاں عام ہو رہی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کون سا ملک یا شہر یا خطے باقی ہوں گے؟ ارے میری زبان کانپ جاتی ہے جب اس مقدس جگہ پاکیزہ شہر کا نام سامنے آتا ہے، جس شہر کی تعریف اللہ نے کی ہو، جس کی تعریف حضور نے کی ہو، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نامدار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسکن رہا ہو، جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تم یہود و عیسائی اور نصارہ کو اس شہر یعنی حجاز سے نکال دو۔ حضور کے وصال کے بعد وہ لوگ پھر سے بسنے لگے تھے۔ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجاز یعنی سعودیہ عربیہ سے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ آج دیکھو اس حجاز کی سرزمین کو دیکھ کر آنسو نکل پڑیں گے۔ آج پھر سے وہ لوگ قیام فرمانے لگے، اور قیام ہی نہیں بلکہ بڑی شان سے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اپنے مکانات، اپنے کاروبار کا کارخانوں کی پالیسیوں اور سازشوں سے وہ وہاں پہ ہر برائی جنم لے رہی ہے، ہر برائی وہاں سے نکل رہی ہے۔ اے غیور مسلمانوں، آج کے ظالم بے غیرت حکمران نے اس شہر کو بدنام کر آئے دن شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑ رہی ہے۔ شراب نوشی، تبلیغی جماعت پہ پابندیاں، اسلامی لباس کلچر پہ پابندیاں، جوئے، تاش بازی اور سنیما ہال جیسی مہلک چیز کو بھی قائم کر رکھا ہے۔ اللہ کی پناہ لوگوں، آج دیکھو اللہ نے اگر تمہیں بصیرت دی ہے، دنیا کی بے غیرتی کو دیکھو، اور اس مقدس شہر کے قبروں سے صحابہ کرام پکار رہے ہوں گے، آج کتنی دکھ پہنچتی ہوگی ان قبروں کو۔ اے ظالم حکمران، جس طرح تو نے ہمارے آقا نامدار کے شہر اور مسلمانوں کے مرکز اور اس حرمت کی جگہ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، یاد رکھنا کل کو تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اور تم سب سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہارے موجودگی میں ہماری پاک جگہ، ہماری پاک سرزمین کو دنیا میں رسوا کیا ان ظالم حکمران نے، تو تو کہاں تھا؟ تو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ کہاں سو گیا تھا؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ کیونکہ اور ممالک میں برائیاں ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھ اور سب ممالک سے اس مقدس شہر کا نام، مقام و مرتبہ بلند ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، فکر عرب کو دیں گے تخیلات، فرنگیوں کو عرب و حجاز سے نکال دو۔ آج دیکھو غیر قوم یہود و نصارہ عیسائی پوری دنیا پر حاوی ہو رہا ہے، حالانکہ کسی ایک ہی ملک کی باتیں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ان بیہودوں کی جال میں پھنس رہا ہے۔ آج امت مسلمہ سمجھنے کو تیار نہیں، اپنی شرم و حیا کو پتہ نہیں کون سی جگہ دفن کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت و رسوائی کی نگاہوں جا رہا ہے۔ کوئی قوم امت مسلمہ کی عزت کرنے کو تیار نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے۔ آج مسلمان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ لوگوں، اللہ سے دعا کرو، معافی مانگو کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت اور رسول کی الفت عطا کر دیجئے۔ لالچ کے